جب ایک مرتبہ میں نے ایک جاپانی لڑکی سے کہا کہ میں اپنے پاکستان لوٹ رہی ہوں، تو اس نے مجھے سوال کیا کیا تمہارے وطن میں اذان ہوتی ہے جو اذان تم سن سکتی ہو؟ کیا تم حجاب لے سکتی ہو؟ کیا تمہارے یہاں ایسے علماء موجود ہیں جن سے تم لوگ درس لے سکتے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں سب مسلمان ہیں؟ تو اس وقت مجھے اس بات پہ یقین کریں، اس دن کے بعد سے اس بات پر بڑا رشک آیا کہ یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کے سارے اہل و عیال مسلمان ہیں۔ اس کے ہم پہلے اسے فخر سے بتاتے تھے، میں نے کہا نہیں، ہمارے تو سارے آبا مسلمان ہیں الحمدللہ۔ وہ بیچاری پھر بڑی حسرت سے کہتی تھی کہ میرے گھر کا کوئی فرد بھی مسلمان نہیں ہے، میں اکیلی مسلمان ہوئی ہوں۔ اور مسلمان کیسے ہوئی تھی کہ شام میں وہ تاریخی مقامات کو دیکھنے آئی تھی، اور جب جامعہ امویہ میں داخل ہوئی تو اس مسجد کی ہیبت اور مسجد کی عظمت نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ جس کو اللہ اسلام دے۔ ایک لڑکی مجھے ملی، میں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ کہا میں گزر رہی تھی ایک جگہ سے، وہاں اذان کی آواز میرے کان میں آئی، میں کھڑے ہو کے سننے لگی اور میں اسلام لے آئی۔ کسی نے کہا اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئی، کسی نے کہا کہ وہ کسی مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ لیکن انہوں نے اسلام کو پڑھا، جب وہ اسلام کو انہوں نے پڑھا تو انہیں پتا چلا کہ اسلام کیسا دین ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے کہ جا کر صرف 5 وقت نماز سجدہ کر لو۔ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ تو اللہ نے اس کے اوپر ڈیوٹی عائد کی ہے۔ اسلام تو ایک دین ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ اب دین کیا ہوتا ہے؟ دین وہ ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی میں نافذ ہوتا ہے، پھر پیدائش سے لے کر وقت موت کے لمحات تک وہ رسم و رواج کا پابند نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کا پابند ہوتا ہے۔ پیدائش ہوئی تو اس کا دین بتائے گا کہ اس پرورش کا حق کیسے ادا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس بچے کے کان میں اذان دینی ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اس بچے کو یہ بتانا ہے کہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اس بچے کو یہ بتانا ہے کہ تو کہاں آیا ہے، اور پھر جب اس کی پرورش کرے تو اس ماں کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلائے، جب پرورش کرے تربیت کرے تو اس میں یہ فوکس رکھے کہ اس کو بتائے کہ بچہ تو کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو بڑا قابل فخر ہے کہ الحمدللہ تو کائنات میں سب سے افضل مخلوق میں مسلمان ہے۔ کفار کو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شر الدواب کہا ہے، یعنی ایسے چوپائے جو بہت ہی حد درجہ برے۔ قرآن نے کہا کفار کو تو قرآن نے اندھا کہا آنکھیں رکھتے ہوئے، بہرا کہا کان رکھتے ہوئے، لیکن مومن کی شان کیسی ہے۔ اور پھر کیا، مسلمان اللہ رسول کا نام لیتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، لیکن سنو، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو جانتا ہے، اللہ رسول کی پہچان رکھتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، مومن وہ ہے جو مرے ان پہ دل سے۔ آپ نے پہچان بتا دی، اب تمہیں دیکھنا ہے کہ مومن کون ہے، تو مومن وہ ہے جو ان پہ مرے دل سے، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے کہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر نثارا کروں میں۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہماری کیسی تربیت کی ہے اور ہمیں کیسا قرآن سمجھایا ہے، ہمیں کیسا ایمان کا پتہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان سے جوڑے رکھے کہ انہی کی پہچان یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، اس میں تشریف فرمائے۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس پاک سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کافی دیر انتظار میں بیٹھے رہے، پھر حضرت ابو ہریرہ کو بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، محبوب کدھر گئے؟ اتنی دیر ہو گئی، حضور تو واپس تشریف نہیں لائے، تو حضور کدھر گئے؟ ابو ہریرہ اپنے محبوب کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اب جب وہ گئے تو کیا تھا کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، کہ حضور جہاں سے گزر جاتے تھے
وہ کوچے مہک جاتے تھے، وہ گلیاں خوشبو دیتی تھی اور خوشبوئیں نبوت سے مہک جاتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت ابو ہریرہ نکلے حضور کو ڈھونڈنے تو انہیں ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی، بلکہ خوشبوئے نبوت، خوشبوئے رسالت، اپنے محبوب کی الفت کی خوشبو اور اپنے محبوب کے جسم اقدس کی خوشبو ان کو اس باغ کے پاس لے گئی جس باغ میں حضور تھے۔ اب دیکھیں کہ باغ میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں اور باغ میں پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ جب حضور کسی بھی جنس کے مقابل آ جائیں، جب حضور کسی بھی جنس کے مقابل آ جائیں تو اس جنس کے کمالات مغلوب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال غالب آ جاتا ہے۔ کتنی شان والا ہوگا وہ مومن جس کی قبر میں جب حضور آئیں گے تو ساری ظلمت مغلوب ہو جائے گی